بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ بھی ہوں گے۔ میٹروپولیٹن اسکول سے میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ کو نئے تعلیمی سال 2021-2022 میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ کو جماعت اول سے جماعت دوم میں آنے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ یہ نیا تعلیمی سال آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو، آپ کامیابیاں حاصل کریں، اور دعا یہ ہے کہ اس سال آپ کے اسکول میں تعلیم کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو، فزیکل کلاسز کا آغاز ہو۔ تو بیٹا، یہ آپ کی اردو کی کتاب گیندا ہے۔ آپ کی جماعت اول کی جو بک تھی، جو کتاب تھی، اس کا نام موتیا تھا اور اس کا نام گیندا ہے۔ اس کتاب کی آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو خوبصورت سا سر ورق ہے، اس کو آپ کو احتیاط سے رکھنا ہے، اس کتاب کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اس کو کور چڑھانا ہے اپنی کاپی پر، اپنی کتاب پر، اپنا نام لکھنا ہے، اور اس کو آپ کو کور بھی چڑھانا ہے۔ امید ہے آپ سب نے یہ خرید لی ہوگی۔ تو بیٹا چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حمد۔ یہ حمد دراصل سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں کے مفہوم پر مبنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورہ رحمان، اس کی کچھ آیات جو شروع کی آیات ہیں، اس کا مفہوم جو ہے وہ اس حمد میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس نظم کو پڑھ رہی ہوں، پھر آپ کو اچھی طرح سے پھر سمجھاؤں گی بھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ کو غور سے اس نظم کو، اس حمد کو آپ کو سننا ہے اور میرے ساتھ ساتھ دہرانا ہے۔ نام ہے اس کا رحمان، نازل کیا قرآن۔ نام ہے اس کا رحمان، نازل کیا قرآن۔ بنایا ہر انسان، سکھایا پھر بیان۔ دریا، سمندر اور بیابان، اور اونچے پہاڑ عالی شان۔ بچھائی اسی نے زمین، اٹھایا اونچا آسمان۔ ہو خوبیاں کیا کیا بیان، وہ ہے میرا خدا مہربان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اور صفاتی نام بہت سارے۔ صفاتی نام جس میں اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، جو اس کی حمد ہے، وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، لیکن نام ہے اس کا رحمان، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ صفت اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے کہ اس کے کیا ہے خوبی، کہ اس کے رحم کرنے کی خوبی کی وجہ سے، جو رحم کرنا، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس خوبی کی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا پر ہر چلنے پھرنے والا زندہ ہے۔ بنایا ہر انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اتنی عظمت والا اور اس قدر عالی شان ہونے کے باوجود وہ ہم پر اتنا مہربان ہے کہ ہمیں بولنا سکھایا، ہمیں بے انتہا نعمتیں دیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس نے قرآن مجید اتارا۔ اب آپ اپنے آس پاس دیکھیں، جو قدرت ہے، جو آپ کو منظر نظر آتے ہیں، جو مناظر نظر آتے ہیں آپ کو قدرت کے، اس میں دریا، پہاڑ، سمندر، آپ دیکھیں سب اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان نظر آ رہی ہے اس میں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو اس نے ہمیں دریا، پہاڑ، سمندر، زمین، آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہوئی۔ بچھائی اسی نے زمین، اٹھایا اونچا آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے، ہمیں دنیا میں ہم جب آئے ہیں تو ہم کہاں ہم چل رہے ہیں، پھر رہ رہے ہیں زمین پر، اور ہمارے اوپر کیا ہے؟ آسمان۔ ہو خوبیاں کیا کیا بیان، وہ ہے میرا خدا مہربان، یعنی کہ اتنی خوبیاں ہیں اس اللہ تعالیٰ کی کہ اس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ وہ ہے میرا خدا مہربان، اور اللہ تعالیٰ کی مہربان
یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ آپ کوئی بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ذات دینے والی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی بڑائی اسی میں ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی بڑائی یہ ہے کہ پوری وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ تو بیٹا یہ سب جو خوبیاں ہیں یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ میں ہو سکتی ہے اور کسی میں نہیں۔ تو اس حمد میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو یہ نظم جو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ جس کا ہم ذکر بھی کریں، جس کا ہم جتنا بھی اس کو آپ سوچیں بھی تو بہت کم ہے۔ بہت مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اس حمد میں آپ دیکھیں کچھ الفاظ ہیں، نئے الفاظ ہیں آپ کے، اس کو آپ کو معنی لکھنے ہیں۔ حمد اللہ کی تعریف، حمد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ نازل، نازل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھیجنا، اتارنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کس پر نازل کیا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ تو نازل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا، بھیجنا، نازل کرنا۔ بیان، تذکرہ، بات۔ بیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیان کرنا، کسی بات کو بیان کرنا، تذکرہ کرنا کسی چیز کا۔ بیابان، بیابان کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی جگہ جہاں دور دور تک کچھ نہ ہو، ریت ہی ریت ہو۔ عالی شان، عالی شان اونچی شان، اونچی شان کس کی ہے؟ عالی شان اونچی شان اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو عالی شان اونچی شان والے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ الفاظ معنی ہیں، یہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں سوالوں کے جواب لکھیے، مشق ہے، سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوالوں کے جواب ہیں، آپ کو لکھنا ہے حمد میں رحمان کسے کہا گیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حمد میں رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ایک صفاتی نام ہے۔ تو رحمان کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے نام حمد میں سے پڑھ کر لکھیے۔ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ دریا، سمندر، بیابان، پہاڑ، زمین، آسمان، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ حمد میں ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بے شمار ہیں، کم از کم 5 خوبیاں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبیاں ہیں کہ آپ بیان بھی کریں گے تو بھی آپ لکھ نہیں سکیں، اتنی ہیں خوبیاں اللہ تعالیٰ کے، لیکن انہوں نے یہاں صرف 5 خوبیاں آپ کو لکھنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ سنتا ہے، اسے کبھی نیند یا اونگ نہیں آتی، وہ سب دیکھتا ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں۔ اس حمد میں سے ہم آواز یعنی کہ ملتے جلتے الفاظ چن کر لکھنا ہے، مثلاً رحمان، قرآن، بیان، عالی شان، آسمان، انسان، مہربان، بیابان۔ بہت سارے الفاظ آپ کو ملیں گے جب آپ نظم یہ جو حمد پڑھیں گے، تو آپ کو ایسے الفاظ جو ملتے جلتے الفاظ ہیں یا آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اس کو لکھنا ہے۔ تو بیٹا ایک دفعہ پھر آپ اپنی کتاب میں کھولیے، حمد ہے، اس کو میں دوبارہ بلند خوانی کر رہی ہوں، اس کو غور سے سنیے، اس کے مشکل الفاظ بھی آپ کو لکھنے ہیں۔ نام ہے اس کا رحمان، نازل کیا قرآن، بنایا ہر انسان،
سکھایا پھر بیان، دریا سمندر اور بیابان اور اونچے پہاڑ عالی شان، بچھائی اسی نے زمین، اٹھایا اونچا آسمان، ہوں خوبیاں کیا کیا بیان، وہ ہے میرا خدا مہربان۔ آپ کو ہم جو ہے بار بار پڑھنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، نئے الفاظ معنی جو ہیں یہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے، سوالوں کے جواب آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہے بیٹا۔ لیکن یہ سب کام کرنے سے پہلے آپ کو ہم جو نظم ہے اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور بہت خوبصورت سی رائٹنگ میں آپ کو یہ کام اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ تو بیٹا آج جو آپ نے ہم پڑھی ہے اس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی جو سبق ہے اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔